نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق سے ہی رسم محبت ہے استوار، صدیق سے ہی رسم محبت ہے استوار. صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. میرے معزز استاد محترم اور میرے ہم مشن ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع اولیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سامعین محترم، حضور علیہ السلام کا براہ راست دیدار کرنا، آپ علیہ السلام کی براہ راست زیارت کرنا، یہ بہت بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے. سامعین محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آدمی ہے، وہ صحابی ہے جو 43 سال تک حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کرتے رہے. اور میرے بھائیوں، عرب کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اس تسلسل کے ساتھ میرے مدنی کریم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہو. یہی وجہ ہے کہ جب میرے مدنی کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ علیہ السلام پر کچھ عرصہ بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے اہل قرابت والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دین حق کی طرف بلائیے، ان کو دین حق کا پیغام پہنچائیے. تو آپ علیہ السلام نے تمام اہل قریش اور مشرکین مکہ کو ایک پہاڑی پر جمع کیا اور آپ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر ایک عرصہ گزارا ہے، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کی عمر گزاری ہے، تو تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو تمام مشرکین مکہ نے بیک زبان ہو کر کہا، ما وجدناک الا صدقا، کہ اے پیغمبر تیری رائے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے مگر تیری صداقت والی چادر پر کوئی داغ نہیں. سامعین محترم، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اعتراف کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے کہا، میں نبی ہوں، مجھے نبوت عطا فرمائی گئی ہے، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی ہے. تو جب مشرکین نے آپ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو وہ آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، وہ آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر پتھر مارے. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور زخموں سے چور ہو گیا، خون سے لہو لہان ہو گیا. اس مجلس میں سیدنا صدیق اکبر موجود نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جن کی عمر علماء نے اس وقت 6 سال لکھی ہے یا بعض علماء نے 9 سال لکھی ہے. لیکن پھر بھی ایک بڑے آدمی کی حیثیت سے ایک چھوٹے بچے کی طاقت اور قوت کم ہوتی ہے. سامعین محترم، اس مجلس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود نہ تھے. تو شام میں کچھ مشرکین مکہ جمع ہوئے، ایک جگہ پر جمع ہوئے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ شام سے تجارت کے قافلے آتے ہیں اور وہ ہمارے یہاں سے گزرتے ہیں، تو چنانچہ ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے. اس پر بحث ہو رہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا حکیم بن حزام بولا کہ ہم تجارت کی بات تو بعد میں بھی کر لیں گے، یہ بحث تو بعد میں بھی کر لیں گے، لیکن آج میں تمہیں ایک نئی بات بتاتا ہوں. ابو جہل فوراً بولا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری پھوپھی کا شوہر جس کا نام محمد ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. تو ابو جہل فوراً بول پڑا، ہاں وہ صبح فاران میں بھی ایسا ہی کہہ رہا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا تو وہ کچھ دیر وہاں پر بیٹھے رہے، اس کے بعد وہاں سے کھڑے ہوئے اور سیدھا حضور علیہ السلام کے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام گھر سے باہر آئے۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور زخموں سے چور تھا۔ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور سے لہو بہہ رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے پیغمبر اے محمد کیا بات ہے، تیرا چہرہ زخموں سے لہو لہان کیسے ہوا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے محمد میں نے سنا ہے تو نبی ہو گیا ہے، تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں نبی ہو گیا ہوں۔ تو توجہ فرمائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے سے سنی، ایک کافر سے سنی۔ آپ علیہ السلام کے منہ سے نہیں سنی تھی، لیکن پھر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نبی ہو گئے، کیسے نبی ہوئے، کب نبی ہوئے، کس کے نبی ہوئے، فرشتہ کب آیا، کیا بات ہوئی، بلکہ یہ کچھ نہیں پوچھا، بلکہ کہا کہ پیغمبر ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی صدا بلند کی۔ سامعین محترم، یہ وہ صدیق اکبر ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو ان کو اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے جب سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار آپ پر ٹوٹ پڑے، مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ علیہ السلام کو مارنے لگے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور میرے پیغمبر پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ وہ آپ علیہ السلام سے لپٹ گئے، آپ علیہ السلام کے اوپر لیٹ گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کو تو نیچے سے نکال لیا اور آپ علیہ السلام کو دار ارقم میں منتقل فرما دیا گیا، لیکن وہ مشرکین مکہ، وہ ظالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے رہے، ان کے چہرے پر جھوٹیاں ماری، ان کے چہرے پر تھپڑ مارے، ان کو سلاخوں سے مارا گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا، آپ کے جسم پر زخموں کے نشانات پڑ گئے، آپ کی یہ حالت یہ ہو گئی کہ آپ اٹھنے کے بھی قابل نہ رہے، آپ وہاں بے ہوش ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو آپ کے قبیلے والوں نے نہیں اٹھایا، آپ کے رشتہ داروں نے نہیں اٹھایا، بلکہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ آدمی آئے، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے گھر پہنچا دیا۔ سامعین محترم، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی تو آپ رات گئے تک بے ہوش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سلمہ بنت صخر وہ آپ کے سرہانے دودھ اور شہد کا پیالہ لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو اس نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، سیدنا صدیق اکبر نے پینے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس وقت تک کوئی لقمہ نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے حضور علیہ السلام کی حالت نہ معلوم ہو جائے کہ میرے نبی کی کیا حالت ہے، میرے نبی کس حالت میں ہے، تو میرے نبی کس حالت میں ہے۔ تو آپ کی والدہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی تیرا چہرہ خون سے لہو لہان ہے، تیرے جسم پر زخموں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اور اب بھی تجھے محمد کی پڑی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہاں مجھے محمد علیہ السلام کی پڑی ہے، میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے آپ علیہ السلام کی حالت نہ معلوم ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہمارے قریب میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام جمیل ہے، اس کے گھر جاؤ اور اس سے آپ علیہ السلام کی حالت معلوم کرو۔ چنانچہ حضرت سلمہ بنت صخر حضرت جمیل کے گھر گئی اور حضور علیہ السلام کی حالت معلوم کی۔ تو
تو حضرت جمیل آپ علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی اور کہنے لگی اے ابو بکر تیری والدہ مجھ سے حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتی ہے، کیا میں ان کو بتا دوں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہاں بتا دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ سامعین محترم، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میرا نبی زخموں کی حالت میں ہے اور میں یہاں آرام سے رہوں۔ تو اس نے حضرت جمیل سے کہا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ تو حضرت جمیل اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پہاڑی راستے سے آپ کو دار ارقم کی طرف لے گئی۔ دروازہ کھولا گیا، اندھیرا تھا، ایک دیا جل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے۔ سیدنا صدیق اکبر جب اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی نظر سیدنا صدیق اکبر پر پڑی تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے صدیق یہ کیا ہوا، کیا بنی؟ تجھے میری وجہ سے تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے درد بھی تھا، مجھے غم بھی تھا، لیکن اب آپ کے چہرے کا دیدار ہو گیا ہے، اب میرے سارے غم دور ہو گئے ہیں۔ سامعین محترم، علامہ ابن حجر نے کیا خوب شعر کہا ہے، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق شیر خدا نے کہا اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔